کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسا سکون اتارتا ہے جو ہمیں کسی انسان کی طرف بار بار کھینچتا ہے۔ اور جب اللہ کسی محبت کو نکاح کی منزل تک لے جانا چاہے تو وہ خاموشی سے انسان کے دل پر 5 روحانی نشانیاں چھوڑتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 خاص نشانیوں پر بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ وہ شخص تمہارے نصیب کا حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام پیارے دلوں کے لیے میری دلی دعا ہے رب کریم ان تمام کی دعاؤں کو وہ رنگ دے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ان کے دلوں میں وہ راحت نازل فرما جو مایوسی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اے اللہ، جس انسان کو یہ دل سے چاہتے ہیں، اگر وہ انسان ان کے حق میں بہتر ہے، اسے ان کے نصیب میں نکاح کی شکل میں مکمل فرما دے، اور اگر وہ شخص ان کے نصیب میں بہتر نہیں ہے تو ان کے دلوں کو صبر اور بہتر کے لیے رضا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سب بھی کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا معلوم رب کس کی آمین کو کب اور کیسے قبول کر لے۔ یاد رکھو کہ نکاح محض ایک قانونی رشتہ نہیں ہے، یہ 2 روحوں، 2 دلوں اور 2 قسمتوں کا الہی جوڑ ہے۔ ہر دل کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی اپنے من پسند شخص کے ساتھ گزارے، جس کے ساتھ دل کو سکون، روح کو قربت اور آنکھوں کو یقین ہو۔ لیکن وہ پسندیدہ کون ہے اور کیا وہ واقعی تمہارا مقدر ہے، اور کیسے پہچانا جائے کہ رب کی طرف سے ہے؟ یہ یاد رکھو کہ رب اپنے بندے کو اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ زندگی کے سب سے اہم فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش مگر واضح نشانیاں دکھاتا ہے جو دل کو گواہی دیتی ہیں کہ یہی وہ شخص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 روحانی نشانیوں کو کھول کر بیان کریں گے جن سے تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ جو تمہارے دل کے قریب ہے، شاید وہی اللہ کی طرف سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ دل کا سکون جو اندر تک اتر جائے۔ جانتے ہو کہ کبھی کبھی دل ایک چہرے پر نہیں بلکہ ایک روح پر ٹھہر جاتا ہے، اور جب دل کا جھکاؤ صرف آنکھوں کی خواہش نہ ہو بلکہ روح کی گہرائی سے سکون ابھرے، تو جان لو کہ یہ تمہاری چاہت نہیں ہے بلکہ رب کی رضا کا پیغام ہے۔ یاد رکھو کہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے جس طرف چاہے موڑ دے۔ اگر کوئی شخص تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، تمہارے دل میں تقویٰ جگائے اور تمہارے دل کی بے چینی کو خاموش قرار میں بدل دے، تو سمجھ لو کہ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ رب کا اشارہ ہے کہ شاید یہی وہ ہے جو تمہارے نصیب کا اصل مالک ہے، جو لفظوں کے بغیر محسوس ہو۔ جانتے ہو کہ کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، نہ کسی تعارف کی ضرورت، نہ وقت کی آزمائش۔ پہلی ہی ملاقات میں دل جیسے کچھ پہچان لیتا ہے اور روح جیسے سرگوشی کرتی ہے، یہی وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک لشکر کی مانند ہیں، جو ایک جیسی ہوں وہ آپس میں مانوس ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی سے بات کرتے ہوئے تمہیں الفاظ سے زیادہ خاموشی میں سکون ملے اور آنکھوں کی نظر سے زیادہ روح کی نظر اپنائیت کو محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ یہ رشتہ آج کا نہیں بلکہ ازل سے جڑا ہوا ایک روحانی وعدہ ہے۔ دل میں جگہ پا لینا اور دعا بن جانا۔ یاد رکھو کہ محبت وہ نہیں جو لمحوں میں محسوس ہو، محبت وہ ہے جو سجدوں میں آ جائے۔ جب کوئی بار بار تمہارے دل میں ابھرے اور تم خود کو اس کے لیے دعا مانگتے ہوئے پاؤ، تو یہ محض جذبات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا جذبہ ہے۔ یہ فطرت کے خلاف نہیں بلکہ فطرت کا سب سے پاکیزہ تقاضا ہے۔ اور اگر وہ دعا جس کو تم نے کسی کے حق میں مانگا رب تمہیں ہی لوٹا دے، تو جھک جاؤ سجدے میں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
کیونکہ تمہاری دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ کردار کی روشنی جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ خوبصورتی وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتی ہے، مگر کردار وہ روشنی ہے جو وقت کے ساتھ اور نکھر جاتی ہے۔ سچا ساتھی وہ نہیں ہوتا جو ظاہری انداز سے دل لبھائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی سچائی، وفا اور رب سے تعلق تمہارے دل کو ایسی تسکین دے جسے برسوں سے تمہیں اسی چراغ کی روشنی کا انتظار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تمہارے پاس رشتہ لے کر آئے اور تم اس کے دین و اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو اس سے نکاح کر لو۔ پسندیدگی صرف چہرے کی خوبصورتی کا نام نہیں، یہ روح کے آئینے میں کردار کی چمک دیکھنے کا نام ہے، اور اگر وہ چمک تمہیں کسی میں دکھائی دے تو شاید وہی تمہارا نصیب ہے اور وہی رب کی رضا کی علامت ہے۔ استخارہ کے بعد دل کا ٹھہراؤ۔ استخارہ صرف ایک خواب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جہاں تم اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتے ہو اور اس کی روشنی مانگتے ہو۔ اگر استخارہ کے بعد تمہارا دل کسی خاص سمت میں جھکنے لگے، دل کی الجھنیں صاف ہو جائیں اور تمہاری بے چینی خاموش اطمینان میں بدل جائے، تو جان لو یہ تمہارا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے دل کی وہ آواز سنتا ہے جو تم نے کبھی کسی سے نہیں کہی، اور تمہارے حق میں وہی کچھ لکھتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہو۔ اگر یہ 5 نشانیاں تمہارے دل کی دیواروں پر نمودار ہو چکی ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ وہ آہستہ آہستہ تمہیں اس شخص کی طرف لے جا رہی ہے جو تمہارے دل کے سب سے قریب، جو تمہاری تقدیر کے سب سے حسین حصے میں لکھا گیا۔ یاد رکھو کہ نکاح صرف 2 وجودوں کا نہیں، بلکہ 2 روحوں، 2 دلوں اور 2 تقدیروں کا پاکیزہ میلاب ہے۔ اگر تم نے یہ رشتہ رب کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نبھایا تو یہی رشتہ تمہاری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے، اور ایک دن تم خود مسکرا کر کہو گے، اللہ نے میری وہ ساری دعائیں قبول کر لی جو میں صرف دل میں دہرایا کرتا تھا۔ اور تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ پر پختہ یقین کا صلہ کتنا عظیم ہوتا ہے، اور مخلص دل اختتام میں اکثر جیت جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ رب نہ صرف خوش آمدید کہے گا بلکہ محبت سے لپٹا لے گا، اور آپ کے لیے وہاں سے راستے بنا دے گا جہاں آپ کو لگتا تھا سب ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ۔